بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی واتقوا فتنة لا تصيبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو ان آزمائشوں سے ڈرو جو صرف تم میں کے گناہ گاروں اور کافروں ہی کو نہیں پہنچتی، وہ آزمائشیں سب کے واسطے ہوتی ہیں اور اس کے اثر سے سب متاثر ہوتے ہیں، چاہے وہ کافر ہوں یا مومن ہوں، فاسق ہو یا صالح ہوں، نیکوکار ہوں، سب اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اے آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جاتی ہیں، وہ کسی کے حق میں عذاب بن جاتی ہیں، کسی کے حق میں خیر اور بھلائی کا سبب بن جاتی ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے طاعون کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا۔ طاعون ایک وبائی اور مہلک بیماری ہے جو پھیلتی ہے تو علاقے کو اپنی گھیرے میں لے لیتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کافروں کے حق میں عذاب اور مومنین کے حق میں اجر و ثواب کا وسیلہ ہے۔ تو آزمائش تو ایک ہوئی، متاثر کافر بھی ہوا اور مومن بھی ہوا، لیکن اسی آزمائش سے مومن کے درجے بلند ہو گئے اور قرب الہی کا وسیلہ بن گئی، اور وہی آزمائش کافروں کے حق میں اللہ کے عتاب عذاب کا سبب۔ تو واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، عام طور سے قرآن کی اصطلاح میں متقی اور صالح مومن کو کہا جاتا ہے اور ظالم مشرک اور کافر کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے دوسرے معنی بھی ہوتے ہیں، لیکن عام طور سے ظالموں سے مراد کفار و مشرکین، اور متقین سے مراد مومنین۔ پھر جب یہ اصطلاح مومنوں کے حق میں استعمال ہوگی تو ظالم سے مراد دوسرے پر زیادتی کرنے والا، اس کا حق دبانے والا، اور متقی اور صالح سے مراد نیکوکار، پرہیزگار، خدا سے ڈرنے والا، اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ آزمائشیں صرف کافروں کے واسطے نہیں، سب اس میں مبتلا ہوں گے۔ جب کسی علاقے میں مثلا کوئی وبائی مرض پھیل جائے اور اللہ تعالی بعض گناہوں کے انجام کے طور پر اپنی آزمائش کو بھیج دیں تو جو مبتلا نہیں ہے وہ بھی اس میں مبتلا ہوں گے۔ دنیا میں تو یہی ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب ایک لشکر کعبے پر حملہ کرنے کے لیے جائے گا، اور جب وہ مکے کے باہر مقام بیضا تک پہنچے گا تو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اولین آخرین پورا قافلہ ہی دھس جائے گا اس میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، ان میں سب لوگ تو اس غرض سے نہیں ہوں گے؟ قافلہ تو ایک غرض سے چلتا ہے، لیکن راستے سے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کوئی تجارت کے لیے، کوئی قافلے میں اپنا سامان بکوا دینے کے لیے، کوئی ویسے عمرہ کرنے اور حج کرنے کے لیے۔ ایک قافلہ جا رہا ہے تو وہ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو سب لوگ تو اس غرض سے نہیں جا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دھنسا تو سب دیے جائیں گے، ثم یحشر الناس علی نیاتہم، پھر قیامت میں وہ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، یعنی آخرت میں تو ان کو اس عذاب کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس عذاب کے نشانے پر نہیں تھے، لیکن دنیا میں تو سب مبتلا ہوں گے، وہ بھی اور یہ بھی، سب پر آئے گا وہ عذاب۔ تو اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ نیک رہنا چاہتے ہو
تو نیک ماحول بناؤ. اگر آپ ایمان والے رہنا چاہتے ہو تو ایمان والا ماحول بناؤ. اب نیک رہنے کا ماحول تو بہرحال ضروری ہے، بنانا چاہیے. جن کا ایمان سلامت ہے وہ نیک رہنے کا ماحول بنائیں، اور جن کا ایمان ہی خطرے میں ہے وہ سب سے پہلے ایمان سلامت رہنے کا ماحول بنائیں. کہ ایمان کیسے سلامت ہوگا؟ کیونکہ جب ترتیب میں آؤ گے تو پہلا درجہ ایمان کا ہے. وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، وہ ہے تو سب کچھ ہے. ایک شخص 1 کروڑ روپے غربا کی ہمدردی میں ان پر رحم کھا کر خرچ کر دے، لیکن صاحب ایمان نہیں ہے، تو اس کا 1 پیسہ بھی کام نہیں آئے گا آخرت میں. دنیا میں کوئی بدلہ مل جائے گا، شہرت مل جائے گی، عزت مل جائے گی، لوگ اس سے محبت کریں گے کہ انسان نواز ہے، اچھا آدمی ہے. لیکن آخرت میں 1 مچھر کے پر کے برابر بھی کسی اجر کا حقدار نہیں. اور ایک شخص کسی غریب محتاج کی ضرورت میں اپنی گنجائش میں 2 روپے پایا، 2 روپے دے دیا، 1 روپیہ دے دیا کہ بھئی میری گنجائش یہی ہے، 1 روپیہ دے دیا. یا گنجائش ہے پھر بھی ہمت نہیں ہوئی مگر اخلاص سے دیا، تو وہ 1 روپے سے بھی اپنے گناہوں کا کفارہ کرا سکتا ہے. اور وہ 1 روپیہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں ڈھال بن سکتا ہے. اس کے کروڑ غارت کیوں گئے اور اس کا 1 روپیہ کام کیوں آیا؟ تو ایمان کا فرق ہے. یہ ایمان والا ہے، اب یہ جو بھی کرے گا اللہ قبول کریں گے، چھوٹا بڑا نہیں دیکھیں گے، قبول کریں گے اس کے عمل کو. اور وہ بے ایمان ہے، وہ چاہے کتنے بھی اچھے کام کرے، اللہ تعالیٰ کو ایمان والے اچھے کام سے پہلے کوئی اچھا کام قبول نہیں، کوئی پسند نہیں. کتنے بھی اچھے کرو مگر پہلے ایمان لاؤ. ایمان سلامت ہے تو ہمارے اعمال سلامت ہیں، اور اگر ایمان سلامت نہیں تو ہمارے اعمال کیسے سلامت رہیں گے؟ قبول ہی نہیں ہوں گے، اعمال ہی نہیں کہلائیں گے. کتنے بھی اچھے کام کرو، حج کرو، قربانیاں دو، خیرات کرو، غربا پروری کرو، یتیموں کی پرورش کرو، بیوگان کا سہارا بنو، کیسے اچھے اچھے کام ہیں. اسلام ترغیب دیتا ہے، قرآن حدیث میں اس کی فضیلتیں آئی ہیں، لیکن ایمان سے پہلے ان کا کوئی اعتبار نہیں. ایمان کے بعد ہی اعتبار ہے. اس لیے جب ایمان خطرے میں ہو تو مومن کی سب سے پہلی فکر سلامتی ایمان کی فکر ہو. ایمان بچا لو، ایمان بچنے کے بعد پھر دیکھا جائے گا. گھر میں آگ لگی، بڑی بڑے قیمتی سامان ہے، ایئر کنڈیشن ہے، کرلان کے بڑے بڑے قیمتی گدے ہیں، نہایت قیمتی مشینیں گھر کے اندر رکھی ہوئی ہیں، سب ملا کر مجموعہ دیکھو تو برسہا برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے غریب نے 1 کروڑ کا سرمایہ گھر میں جمع کر رکھا ہے، اور گھر میں سب چیزیں آہستہ آہستہ عمر بھر کی کمائی لگا کے اکٹھی ہوئی، مگر گھر میں آگ لگ رہی ہے. بچوں کو پہلے نکالو، عورتوں کو پہلے نکالو، جانیں بچاؤ. ہر عقل مند تو یہی کہے گا. ایک بیچارہ یہ کہے گا ارے وہ اتنے لاکھ کی مشین جل جا رہی اور اتنے لاکھ کی، اور بچہ بستر پہ سو رہا ہے، اسے پرواہ نہیں ہے، تو اس بے وقوف کو کیا کہا جائے؟ کہیں گے کہ بھئی یہ سب سے بڑا پاگل بے وقوف ہے. ارے پہلے جانیں بچاؤ. جان سلامت ہے تو پھر ہر چیز کی قیمت ہے، اور جان ہی نہیں سلامت ہے تو کیا کرے گا بچا کے؟ سب نکال کے. اس کا فائدہ ہی کیا ہوگا؟ مگر یہ ہے کہ کچھ دنیا میں ایسے بیوقوف بھی رہتے ہیں. وہ ایک بنیا سفر میں جا رہا تھا تو اس کی طبیعت بہت ناساز تھی. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بھروسہ نہیں ہے زندگی کا کچھ. تو اس نے کیا کیا کہ وہ جو اسٹیشن آتا اپنے ساتھی سے کہتا ذرا یہ میرا بیگ دیکھتے رہنا، ابھی آتا ہوں. تو پھر وہ جاتا پھر آتا. ہر اسٹیشن پہ اس کا بیگ اس کے سپرد کر کے اتر کے جاتا تھا پھر آتا تھا. تو 1 2 3 مرتبے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی یہ ہر جگہ کہاں جاتے ہو، ہر اسٹیشن پہ کہاں جاتے ہو، کیا ضرورت پڑتی ہے تم کو بار بار اٹھ کے جانے کی؟ تو کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں،
اس لیے ایک ایک اسٹیشن کا ٹکٹ لیتا ہوں تاکہ آگے کا خراب نہ ہو جائے، اگر بیچ میں مر جاؤں تو آگے کا ٹکٹ بیکار نہ ہو جائے، اس لیے ایک ایک اسٹیشن کا لیتا ہوں۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں جن کو جان سے پیارا مال ہوتا ہے، لیکن ایسے کم ہوتے ہیں۔ جو عقل مند ہے وہ کیا کہے گا؟ عقل مند کہے گا کہ بابا جان بچا لو، سارا سامان جانے دو، زندگی باقی ہے تو کوشش کر کے پھر جما لیں گے، پھر کما لیں گے، لیکن زندگی نہیں بچی تو کیا کریں گے لے کر۔ اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ میرے عزیزو دوستو، ایک مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایمان کی سلامتی کی فکر جان کی سلامتی کی فکر سے بھی زیادہ ہو۔ اپنا بھی ایمان، اپنے بچوں کا بھی، جیسے ان کی جان کے لیے بھی کوشش کرتا ہے کہ پہلے بچوں کو نکالو، عورتوں کو نکالو، ان کو باہر کر کے محفوظ کرو، پھر مال بچا نہ بچا اس کو بچاؤ۔ ایسے ہی ایمان اپنا بھی، بیوی کا بھی، بچوں کا بھی، ماں گھر میں تو ماں کا بھی، اپنی بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا، جہاں جہاں تک اس کی بات چلتی ہے اور جو جو اس کے اپنے اثر میں داخل ہے، ان سب کے ایمان کی فکر کرنا سب سے پہلا فریضہ ہے۔ سب سے پہلا جتنے اپنے کو اعمال دیے گئے ہیں وہ ایمان کے بعد دیے گئے، جتنے اجر و ثواب کے وعدے ہیں وہ ایمان کے بعد ہیں۔ ایمان کے بغیر اور ایمان سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، سب کا اجر بعد میں۔ تو جب ایمان اتنی بڑی چیز ہے تو اس کی حفاظت کی فکر مسلمانوں کو کتنی ہونی چاہیے۔ آج ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں، میں نے گزشتہ جمعے میں آپ کو بتایا کہ نبی کتنی فکر ایمان کی کرتے تھے، پچھلے انبیاء کیسی کیسی دعائیں مانگتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے بے خوف نہیں ہوتے تھے، کبھی بھی نہیں ہوتے، اور ہمیشہ ایک فکر کرتے تھے کہ اگر میں طالب بن کر رہوں گا تو اللہ تعالیٰ محروم نہیں کریں گے، اور اگر میں مستغنی ہو جاؤں گا تو اللہ سب سے بڑا غنی ہے، سب سے بڑا غنی، کسی کا محتاج نہیں، کسی مخلوق کا محتاج نہیں، انسانوں کا بھی محتاج نہیں، فرشتوں کا بھی محتاج نہیں، جو کسی کا محتاج نہیں اس کو کسی کی کیا پڑی ہے۔ تو اللہ سب سے بڑا غنی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یہ میرا حکم ہے، جو اس حکم کو جھٹلائے گا، چھوڑ دے گا، ناشکرا بن جائے گا، مستغنی ہو جائے گا، بے نیاز ہو جائے گا، تو سن لو اللہ بھی کچھ کم بے نیاز نہیں، سب سے بڑا بے نیاز، غنی عن العالمین، سارے مخلوقات سے بے نیاز ہے، ساری، ایک تمہارے سے نہیں، ساری مخلوقات سے بے نیاز ہے۔ اور وہ جو ساری مخلوقات سے بے نیاز ہے، اگر وہ تم کو کچھ کہہ رہا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہے، تم مانو تو تمہارا فائدہ اور نہ مانو تو تمہارا نقصان، اس کا کیا ہے؟ وہ غنی ہے، اس کو بندوں کی بھی حاجت نہیں، عبادت گزاروں کی بھی ضرورت نہیں، یہ اذانیں نہ کہی جائیں، یہ نمازیں نہ پڑھی جائیں، یہ مسجدیں نہ بنائی جائیں، یہ اسلام کے اور دین کے میلے نہ لگائے جائیں، اللہ کی شان میں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اللہ کی بڑائی میں کمی نہیں آئے گی، اس کی عظمت میں کمی نہیں آئے گی، اس کی کبریائی میں کمی نہیں آئے گی، اس کو کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو تو تمہارے اپنے لیے کر رہے ہو نا، تم اپنے آخرت کے لیے، اپنے بھلے کے لیے کر رہے ہو، اللہ کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اللہ کا کچھ بھی نہیں۔ تو اس وجہ سے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے، انبیاء، صحابہ، اس امت کے اولیاء، وہ چاہے محدثین ہوں، وہ چاہے فقہا ہوں، وہ چاہے صوفیاء اور اولیاء ہوں، کسی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، بڑے بڑے مجاہدین و غزات جنہوں نے اپنی زندگیاں راہ خدا میں کھپا دی، کوئی بھی ہو، وہ بس ایمان کی سلامتی کی فکر سے کبھی بے فکر نہیں، کبھی بے فکر نہیں ہوا۔ محدثین حدیث کی خدمت میں، مفسرین قرآن کی خدمت کرتے ہوئے، حفاظ قرآن کو یاد کراتے ہوئے، علماء دین کی تعلیم و تدریس کرتے ہوئے، مبلغین تبلیغ کرتے ہوئے، اور فقہا فقہ کی حفاظت اور اس کے تحفظ کا سامان کرتے ہوئے، اور مجاہدین راہ خدا میں دشمنان اسلام سے لڑتے ہوئے، اور اولیاء اللہ اپنی خانقاہوں میں اللہ اللہ اور ذکر خدا کرتے ہوئے،
کسی کام میں مشغول ہوں، اللہ کی بے نیازی سے بے فکر کبھی نہیں، اور ایمان کی سلامتی کی فکر سے نڈر کبھی نہیں ہوئے۔ ہم ایک ایسے دور میں جیتے ہیں جہاں 2 روپے کی قدر تو معلوم ہے، ایمان کی کوئی قیمت نہیں معلوم، ایمان کی کوئی قیمت نہیں معلوم۔ کسی زمانے میں یہ کبھی سنا نہیں گیا کہ کسی مسلمان لڑکی کی اتنی جرت ہو جائے کہ وہ ماں باپ سے بغاوت کر کے گھر سے نکل جائے۔ یہ کسی زمانے میں نہیں سنا گیا۔ مسلم سماج میں تو کیا، غیر مسلموں کے سماج میں بھی یہ جرت کسی لڑکی کے اندر نہیں ہوئی۔ آپ کسی بھی ہندو سماج کے بڑے بوڑھوں سے پوچھیے، ان کے گھروں میں بھی نہیں ہوئی۔ ان کی عورتیں بھی غیروں کے سامنے آتے ہوئے بہت ہچکچاتی اور بہت شرماتی۔ مسلمان تو پھر مسلمان ہے، اور اس کے سامنے تعلیمات ہیں، اور اس کے سامنے وعدے وعیدیں ہیں، لیکن جن کے سامنے نہیں ہے وہ بھی محض فطرت کی بنیاد پر اپنے آپ کو مردوں سے دور رکھتی اور شرماتی تھی۔ لیکن یہ شرم و حیا ہمارے دور میں تو نہیں رہی۔ ہم تو آئے دن یہ سوچتے ہیں، اور اب تو اتنی بڑی بڑی تعدادیں، آنکڑے اخباروں میں آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آتے ہیں کہ ہمیں وہ سناتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس سے اور جرتیں نہ بڑھ جائیں۔ اتنی بڑی تعداد میں ہر علاقے کے اندر مسلم لڑکیوں کی بے حیائی اور بے محابہ غیروں کے ساتھ رہنا، غیروں کے ساتھ پھرنا، مسلمان نامحرم کے ساتھ رہنا بھی اعلیٰ درجے کی بے حیائی ہے، لیکن غیر مسلموں کے ساتھ بھی بے تکلف رہنا یہ عام سے عام ہوتا چلا گیا۔ تو اس بے حیائی سے پہلے بے حجابی آئی۔ اگر بے حجابی نہ آتی تو بے حیائی کا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عظیم محدث گزرے ہیں، اور اس آخری دور میں بر صغیر کے علماء میں اس چوٹی کے علماء بہت کم سے کم ہوئے ہیں۔ وہ حافظ قرآن بھی تھے، وہ عالم دین بھی تھے، وہ محدث عظیم بھی تھے، اور وہ شیخ کامل بھی تھے۔ ان کے اپنے مریدین دنیا کے مشرق مغرب میں پھیلے ہوئے تھے، اور اللہ نے ان کو بڑے بڑے مرتبے و مقامات عطا فرمائے تھے۔ ان سے ایک تعلق رکھنے والی پڑھی لکھی خاتون نے انہیں لکھا کہ میں اپنے وطن میں ایک لڑکیوں کی تعلیم کا مدرسہ کھولنے والی ہوں، تاکہ ہمارے بستی کے بچیاں علم حاصل کر لیں۔ تو حضرت نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ خط ان کو پہنچنے تک انہوں نے کھول دیا تھا مدرسہ۔ آج کل کی طرح کے تو وسائل نہیں تھے اس زمانے میں۔ خط لکھا اور وہ گیا، اور پھر ایک مصروف شخصیت نے پڑھا، پھر جواب لکھا، پھر ان کو آیا۔ ان کو پہنچنے تک ان کے جو ارادے تھے وہ ارادوں پہ کام شروع ہو گیا تھا، اور مدرسہ کھل گیا، اور بڑی تعداد میں بستی کی بچیاں پڑھنے لگیں۔ انہوں نے دوسرا خط لکھا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں کام شروع کر چکی اور آپ کی اجازت نہیں ملی مجھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ آپ متفق نہیں تھے، اور اب جو بچیاں بڑی تعداد میں آئی ہیں تو ان کی تعلیم بھی شروع ہو چکی ہے، تربیت بھی کر رہی ہوں، اور اب اگر بند کروں تو بھی غلط اثر ہوگا، اور جو مقاصد ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوں گے، پھر دوسروں کی ہمت ختم ہو جائے گی وغیرہ۔ جو خدشات تھے انہوں نے پھر لکھ کے بھیجے حضرت کو۔ حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو، مجھے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے مسئلے سے اختلاف نہیں، وہ واقعتاً ایسا ضروری کام ہے کہ اس ضروری کام سے کون انکار کر سکتا ہے، اختلاف کر سکتا ہے، لیکن میرے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تعلیم کے نام پر بے حجابی کا ہے، اور بے حجابی کے بعد پھر دین کی حفاظت کا میں کوئی راستہ نہیں دیکھتا۔ بے حجابی کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ جو مسلم لڑکیاں اعلیٰ تعلیم یافتہ بنی حجاب کے ساتھ، ان میں ارتداد نہیں آیا، اور جو بے حجاب ہوئی وہ بے حیا ہو گئی۔
جو بے حجاب ہوئی وہ بے حیا ہو گئی، اور ان لوگوں میں ارتداد آیا، ان لوگوں میں دین کمزور ہوا، اس لیے کہ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اور بہت مشہور ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب تجھے حیا ہی نہ رہے تو جو کرے کم ہے۔ اور فارسی زبان میں جب ہمارے ملک میں وہی چلتی تھی، اسی حدیث سے یہ محاورہ بنا، بے حیا باش و ہر چہ خواہی کن، پہلے بے حیا ہو جاؤ اور پھر اب جو کرنا ہے کرو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں، لیکن حیا کے ساتھ تو نہیں کر سکتے، حیا کے ساتھ تو کوئی برا کام نہیں کر سکتے۔ تو حیا وہ دولت تھی جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحیاء خیر کلہ فرمایا، حیا سراسر خیر ہے، ہر چیز میں شر کا کوئی پہلو ہوتا ہے، لیکن حیا وہ چیز ہے جس میں شر کا کوئی پہلو نہیں، وہ سراسر خیر ہے، وہ سراسر خیر ہے۔ ایک صاحب اپنے بھائی کو ڈانٹ رہے، اتنے بھی باحیا نہیں ہونا چاہیے، ایسے کیسے کام چلے گا، کیسے کماؤ گے، کیسے یہ کرو گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی کس چیز کی زیادتی پر تم ٹوک رہے ہو؟ حیا ایسی چیز ہے کہ اس میں جتنی زیادتی ہو جائے بھلا ہی بھلا۔ تو حیا عجیب و غریب نعمت ہے، اس نعمت نے انسان کو شرافت کی ایسی چادر اڑائی ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت معصیت سے گھبراتا ہے، غیر اخلاقی کاموں سے ڈرتا ہے۔ اور جب یہ حیا ہی نہیں رہے گی تو پھر انسان جو چاہے کرے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جیسے جانور جو چاہے کرتا ہے، اس کو کون تعلیم دینے والا ہے، کون سکھانے والا ہے کہ بابا یہ مت کر، یہ کر، یہ تیری شان کے لائق ہے، یہ تیری شان کے خلاف ہے؟ کیسے سکھایا جائے حیوانوں کو؟ مگر انسان ہے کہ جب وہ حیادار بنتا ہے تو فرشتے اس سے شرماتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، اور جب بے حیا ہوتا ہے تو ابلیس اس کے ننگے ناچنے سے شرماتا ہے اور اسے آر آتی، کیونکہ انسان سب سے باکمال ہے۔ حیا کا کمال دکھایا تو فرشتوں کو جھکا لیا، اور بے حیائی کا کمال دکھایا تو شیطانوں کو اور ابلیس کو شرمندہ کر دیا کہ ہم بھی تو اتنے گئے گزرے نہیں ہوئے جتنا یہ حضرت انسان بنا ہوا۔ اس قدر انسان کے اندر شیطنت آتی ہے اور بے حیائی آتی ہے۔ بے حیائی بہت بری چیز۔ ہمارے بزرگوں نے، ہندوستان میں انگریزوں نے جب اپنا فلسفہ تعلیم پھیلانا شروع کیا تھا، جس کو لارڈ میکالے کا سسٹم آف ایجوکیشن کہتے ہیں، اس کا تصور تعلیم جس کو اس ملک میں انہوں نے پھیلانا شروع کیا تھا، اس وقت سخت مخالفت کی تھی، علم کی نہیں کی تھی۔ اس علم کے راستے سے جو ذہنی اور فکری آزادی وہ لوگ لانا چاہ رہے تھے، اسے اہل اللہ کی نظروں نے دیکھا تھا، عام خیر خواہوں کو نظر نہیں آیا تھا۔ انہوں نے سختی سے مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ ہم انگریزی پڑھنے سے، سائنس پڑھنے سے، فلسفہ پڑھنے سے نہیں منع کر رہے، جغرافیہ سے، حساب سے، میتھ سے نہیں منع کر رہے، یہ تو علماء ہی کے دیے ہوئے علوم ہیں، ہم کیوں اس سے منع کریں گے؟ یورپ سے پہلے دنیا میں، عرب سے پہلے دنیا میں کہیں بھی یہ علوم نہیں تھے، نہ میڈیکل سائنس اور نہ فزیکل سائنس، کوئی سائنس نہیں تھی۔ اور یہ صرف خوش فہمیوں کی بات نہیں ہے، یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ عرب علماء کے پیش کرنے سے پہلے یورپ کے اسکالرز کو کوئی تصور ان سائنسوں کا نہیں تھا، اور جن علماء نے یہ پیش کیا ہے وہ مفسر تھے، محدث تھے، مورخ تھے، بڑے بڑے دین کے مرتبوں کے اوپر تھے۔ اور اسی وجہ سے یورپ نے ابو علی سینا کو کنگ آف فزیشینز کہا ہے، وہ تمام دنیا کے میڈیکل سائنس کے رعایا کے بادشاہ ہیں، کیونکہ میڈیکل سائنس ان کی دین ہے اور انہی سے دنیا نے لیا ہے۔ یہ سب کچھ کیا گیا، علماء کیوں روکتے ہیں ہندوستان میں؟ انہوں نے کہا ہم ان علوم سے الرجی نہیں رکھتے ہیں،
یہ علوم لانے والی قوم کی بدنیتی سے تم کو ڈراتے ہیں کہ یہ قوم تمہیں تباہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، ہم اس سے ڈراتے ہیں۔ اور وہ نیتوں کے خطرات کو فراست ایمانی بھانپ سکتی تھی، عام مسلمانوں کی نظر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے علماء کو ریجیکٹ کر دیا اور ان کی خبردار کرنے کو ان کی کوتاہ بینی اور ان کی تنگ نظری پر مبنی کا قرار دے کر چھوڑ دیا، اہمیت نہیں دی۔ رفتہ رفتہ 200 سال میں اس دشمن نے اپنے لیے وہ مقاصد حاصل کر لیے مسلم امہ سے جو مقاصد وہ کسی اور راستے سے حاصل نہیں کر سکتے تھے، نہ جنگ کر کے حاصل کر سکتے تھے۔ انہوں نے تو مسلمانوں سے جنگ کر کے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کے سامنے ٹکنا مشکل ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اسلحہ کی لڑائی لڑ کے دیکھ لی، اور انہوں نے دوسرے راستوں سے مسلمانوں کو جھیپنا چاہا، جھکانا چاہا، ورغلانا چاہا، اپنی طرف مائل کرنا چاہا، مگر انہوں نے دیکھا کہ مسلمان نہ حرص کے راستے سے آ رہا ہے، نہ خوف کے راستے سے آ رہا ہے، نہ لڑائی اور جنگ اور مقابلے کے راستے سے آ رہا ہے۔ تو بہت غور و خوض کر کے انہوں نے ایک نقطہ نکالا، اور 1 پوائنٹ فارمولا وہ یہ کہ تعلیم کا نظام بدل دو اور اپنا نظام مسلط کر دو، پھر یہ قوم دھیرے دھیرے اپنے ذہن و فکر میں عیسائیت کو سنبھالے گی اور اسلام کی روح سے محروم ہو جائے گی۔ اس کے لیے ان کو 200 سال لڑنا پڑا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو مٹانے کے واسطے اگر یورپ متفق ہو جاتا تو 20-25 سال بھی بہت تھے، وہ کبھی جنگ لڑ کے ختم کر دے سکتے تھے، مسلمانوں کو مٹا دے سکتے تھے، لاکھوں لاشیں گرا سکتے تھے، مسلمانوں کا بیج ختم کر سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا اس سے ہم کو کیا ملنے والا ہے، ہم کو تو یہ قوم رہنا چاہیے مگر مسلمان نہیں رہنا چاہیے، یہ چاہیے ہمارا۔ ان کی طلب وہ تھی، انہوں نے قوم کو ہلاک نہیں کیا، ہماری جانوں سے ملک ہندوستان حاصل کرنے کے لیے تو کھیلا، لیکن جب ہندوستان کے مقتدر ہو گئے اور بادشاہ ہو گئے تو پھر کسی کی جانوں سے نہیں کھیلا انہوں نے۔ اس کے بعد انہوں نے سب کے دماغوں سے کھیلا ہے، دماغوں سے کھیلا ہے۔ اور اب یہ دماغ جب بھی ان کو سنت کی بات، شریعت کی بات بتائی جاتی ہے تو بارے گراں ہوتی، خوشی سے قبول کرنے والے کم رہ گئے، بڑی ناگواری محسوس کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ جتنے پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس میں کا 10% اسلام کو لائک کرتا ہے، اور 90% یہ کہتا ہے نام تو اسلام کا رہنا چاہیے، ہم مسلمان ہی رہنے چاہیے، عید بقرعید تہوار ہو جانی چاہیے، لیکن جو نبی کی تہذیب ہے اور جو نبی کی شریعت ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے، وہ باقی نہیں رہنی چاہیے۔ اور یہی دشمنان اسلام چاہتے ہیں، اور یہ مسلمان بھی چاہتے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ علم حاصل کر لیا، وہ بھی یہی چاہتے ہیں، اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ اور انہیں نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یوشک ان یأتی علی الناس زمان، ان قریب لوگوں پر ایک دور آنے والا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، ولا يبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کے احکام ختم ہو جائیں گے، رسمیں باقی رہ جائیں گی، صرف قرآن کی رسم باقی رہ جائے گی، اور اس کی دعوت اور اس کا احکام وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور فرمایا اس زمانے کی مسجدیں تعمیر کے اعتبار سے بہت شاندار ہوں گی لیکن ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی۔ اس زمانے کا تعلیم یافتہ طبقے میں سے سینکڑوں فتنے نکلیں گے اور انہی میں جا کے واپس لوٹ جائیں گے، اور اس سے انسانیت تباہ ہوگی۔ یہ حضور علیہ السلام نے خبریں دی۔ آج بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، میں نے گزشتہ جمعے کو بتایا کہ مرتد ہونے والے ایک علاقے کے مرتدین کی ایک بڑی تعداد کو جوڑا گیا تو سب پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ ہے، ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، اور انہوں نے اپنا دین ایمان چھوڑ دیا۔ کیسا چھوڑا؟ کسی غلط فہمی کے بنیاد پر نہیں، کسی تعویل کی بنیاد پر نہیں، کسی ذہنی کمزوری اور نہ سمجھ سکنے کی بنیاد پہ نہیں،
صاف یہ کہتے ہوئے کہ محمد ہمارے نبی نہیں ہیں، ہمارا نبی فلاں ہے، جو ناروے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کہتے ہوئے تعلیم یافتہ پڑھے لکھے بچے ماں باپ کو کسی قیمت پر ماننے کے لیے تیار نہیں، سمجھایا گیا، ڈرایا گیا، مارا گیا، یہاں تک کہ ابھی کل پرسوں 8-10 علماء آئے تھے مشورے کے سلسلے میں میرے پاس، تو وہ بتا رہے تھے ایک کو تو اتنا پیٹ دیا تھا ان کے ہی گھر والوں نے کہ سمجھے کہ مر گیا، لیکن مرا نہیں تھا تو ہاسپٹل میں ہے، اور اب اس کو ہوش آیا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس مار پیٹ میں مر جاتا تو اچھا تھا، میں شہید ہو جاتا، حالانکہ قطعی طور پر مرتد ہو چکا، اسلام سے خارج ہو چکا، لیکن اپنے اس نئے دین پر اتنا وشواس و بھروسہ رکھتا ہے جو دین اس نے، اور یہ جو دین پیش کیا ہے یہ کوئی گوار جاہل نہیں ہے، یہ بھی پڑھا لکھا اور تعلیم یافتہ انسان ہے، پر مذہب کی تعلیم سے محروم ہے۔ اس وجہ سے اس نے طرح طرح کی باتیں، خرافات، حدیثوں کا غلط مفہوم، آیتوں کی غلط ترجمانی آج تک دنیا کے کسی عالم کو نہیں سمجھ میں آئی، نہ صحابہ کو، نہ تابعین کو، نہ محدثین کو، نہ فقہا کو، جو اس کو سمجھ میں آتی ہے اور یہ بیان کرتا ہے۔ لیکن وہ بد نصیب مسلمان جن کو کہ گھروں سے ان کو اپنا عقیدہ بھی نہیں ملا، جن کے ماں باپ اپنے بچوں کا ایمان بھی سلامت نہیں رکھ سکے، وہ جب ان کی باتیں سن رہے ہیں تو اپنا ایمان کھو رہے ہیں اور مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا کسی کی ناواقفیت اس کے اپنی اتنی بڑی غلطی کا عذر بن سکتی ہے؟ تو یہ صاف سمجھ لیجئے، قرآن حدیث کی روشنی میں اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی شخص کا نہ جان کر کافر ہونا قیامت میں کوئی عذر نہیں ہے، اس کا نہ جاننا خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ دین سیکھنا فرض تھا، عقیدہ سیکھنا فرض تھا، ایمان کو جاننا فرض تھا، ایمان کو جان کر ماننا فرض تھا، کیوں اس فریضے کو اس نے چھوڑا اور اس سے پہلے نماز روزہ شروع کر دیا اور ایمان ہی نہیں سیکھا؟ تو یہ نماز روزہ اسے بچا نہیں سکے گا، ارتداد سے، کفر سے بچا نہیں سکے گا۔ وہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے اور قرآن میں بھی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز فحش اور بری باتوں سے بچاتی ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نمازی بن جائیں تو آپ عقیدہ بھی محفوظ کر لیں، نہیں، عقیدہ درست کر کے نمازی بنیے، پھر جو نماز ہوگی وہ نماز فواحش و منکرات سے بچا لے گی، بڑے بڑے گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچا لے گی نماز، لیکن نماز کفر سے اور ارتداد سے نہیں بچائے گی اگر پہلے سے جانتا نہیں کہ ایمان کیا ہے، ایمان ہی نہیں جانتا۔ اب کسی نے کہنا شروع کر دیا کہ صاحب یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ ایک انسان کی عقل ہے، کوئی بات عقل کو اپیل کر جاتی ہے، سچی ہو یا غلط ہو، صحیح ہو، درست ہو یا نہ درست ہو، یہ بات کی بات ہے، لیکن جب وہ ذہن کو قبول ہو گئی تو اب آدمی اس کی حمایت و تائید میں چل پڑتا ہے اور اس کے بعد دوسرے کی بات سننا نہیں چاہتا۔ اس لیے اپنی نسلوں کو پہلے ایمان والا بنائیے، ایمان والا بنائیے۔ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن کا یہ مطلب ہے، ایمان پہلی چیز ہے سکھائے جانے کی، ایمان پہلا سبق ہے مومن کے گھر میں پڑھے جانے والا، ایمان ایمان ایمان۔ اتنا ایمان کا چرچا ہو، اتنا توحید اور رسالت کا تذکرہ ہو، اور اتنا آخرت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی باتیں ہوں کہ ہمارا بچہ بقول حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کے فطری طور پر سیکھ لے وہ سب باتیں ایمان کی، اسلام کی، جو وہ اپنے ماں باپ کی حرکتوں کو دیکھ کر فطری طور پر سیکھ لیتا ہے۔ یعنی جیسے بچہ کسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ ایسے دیکھتا رہتا ہے، بس سنتا رہتا ہے، بولنا تو کچھ آتا نہیں بیچارے کو، اپنی ہر ضرورت رو کے پوری کرا لیتا ہے، اس سے زیادہ کوئی لینگویج نہیں جانتا، ایک ہی زبان ہے اس کی، رو۔ جب روتا ہے تو اس کی ماں دوا بھی کرتی ہے، کھانا بھی کھلاتی ہے، سلاتی بھی ہے، اٹھاتی بھی ہے، نہلاتی دھلاتی بھی ہے، اس کو ایک ہی زبان آتی ہے، وہ رونے کی زبان ہے۔
رویا اور کام کرا لیا، رویا اور کام کرا لیا، باقی کچھ بولنا نہیں آتا اس کو۔ کیوں؟ اس لیے نہیں بولنا سکھایا اللہ نے، جو اللہ 2 برس کے بعد زبان میں گویائی دیتا ہے، کیا وہ اللہ پیدا ہوتے ہی نہیں دے سکتا اس کو؟ دیکھنا سکھایا، سننا سکھایا، دل کو دھڑکنا سکھایا، ہاتھ پیر کی ورزش کرنا سکھایا۔ اب ایک بولنا بھی سکھاتا تو کیا بڑی بات تھی، اماں کے پیٹ میں سکھا سکتا تھا، اور پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دے سکتا تھا وہ۔ لیکن اللہ اتنے دن کے بعد کیوں سکھاتا ہے؟ اتنے دن کے بعد زبان اس لیے کھولتا ہے کہ جب ریکارڈر ریکارڈنگ موڈ میں ہوتا ہے تو پلے نہیں ہوتا، اور جب پلینگ موڈ میں ہوتا ہے تو ریکارڈ نہیں ہوتا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے ماحول سے جینے کا سلیقہ قرینہ سیکھ لے، اس کی زبان بند رہے، بس یہ دیکھتا رہے سنتا رہے، دیکھتا رہے سنتا رہے، اور اسے ریکارڈ کرتا رہے اپنے دل دماغ میں نقشے فٹ ہوتے ہیں اس کے، اور وہ دیکھ دیکھ کے ہی تھوڑے دن کے بعد کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ امی ایسے چلتے ہیں، ابا ایسے چلتے ہیں، بھائی ایسا چلتا ہے، سب ایسے میں ہیں کیوں پڑا ہوا ہوں، تو وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں بھی ایسے چلوں۔ تو یہ فطرت سے سیکھتا ہے، اس کا کوئی درسگاہ نہیں ہوتی، اس کا کوئی معلم نہیں ہوتا، یہ فطرت ہے، نیچر ہے، ماحول ہے، اس سے سیکھتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے سن سن کے اب کوشش کر کے بولنے لگتا ہے، بار بار سنے ہوئے الفاظ پہلے بولنے لگتا ہے، پھر دھیرے دھیرے ایک ایک بات جو ماحول میں ہوتی ہے وہ جانتا، جو اس کے ماحول میں نہیں ہے وہ بولتا بھی نہیں، کیونکہ اس نے سنا ہی نہیں تو کیسے بولے گا؟ سن کے ہی بولے گا جو بولے گا۔ پھر باہر کھیلنے نکلے گا، ماحول میں بری باتیں سنے گا، وہ بھی بولنا شروع کرے گا، کیونکہ وہ جو سنے گا وہ بولے گا۔ اسے ماحول سے سیکھنا ہے۔ یہ سیکھنا ضروریات زندگی یہ جو ہے درسگاہوں میں نہیں ہوتی، یہ گھر کے ماحول میں ہوتی۔ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو دین کے ماحولوں میں، دین کے مراکز میں اور علماء کرام اولیاء اللہ کی صحبتوں میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے لے جایا کرو، تاکہ وہ فطری طور پر جیسے گھر میں سیکھتے ہیں، ان ماحول میں اللہ کا ذکر، قرآن کا پڑھنا، حدیثوں کے اسباق، قرآن شریف کا حفظ کرنا، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، اس کو وہ دیکھتے رہے، دیکھ دیکھ کر سیکھے، اور ان کو سکھانا نہ پڑے، ان کی فطرت میں رچ بس جائے۔ وہ نمازوں کو دیکھیں اپنے بڑوں کے، اللہ والوں کی اللہ والی باتیں سنیں، ایمان والے ماحول میں ایمان کے ذکر سنیں، نبی کی عظمت کو دیکھے اور اسے محسوس کرے۔ یہ سب کتابوں سے نہیں، ماحولوں سے ان کی سرشت میں آئے، اس لیے کہ اگر وہ پڑھ کر سیکھیں گے تو قلوب میں جمیں گے نہیں، اور اگر وہ دیکھ کر سیکھیں گے تو دلوں میں نقش کر جائیں۔ 1,24,000 صحابہ کرام کا دین، ایمان سب کچھ صحبت سے حاصل ہوا ہے، کسی درسگاہ میں نہیں گئے، کسی یونیورسٹی سے ڈگری نہیں، سب کچھ نبی کی صحبت سے حاصل ہوا ہے۔ دیکھ دیکھ کے وہ نبی جیسے بن گئے، دیکھ دیکھ کے نبی جیسے بن گئے۔ ان سے ایک بات کہہ دی گئی تھی، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ بس انہوں نے اسے دیکھا دیکھا دیکھا، سفر میں دیکھا، حضر میں دیکھا۔ کل میں پڑھا رہا تھا ایک حدیث سبق کے دوران میں آئی کہ ایک مقام ہے احواز، یہاں پر کبھی جنگ ہوئی ہے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خوارج کے ساتھ جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے موقع کا ایک واقعہ سنایا، لکھا ہوا ہے بخاری شریف میں کہ ایک صحابی حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور کوئی صحابی ہے، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اور گھوڑا ان کو کھینچتے جا رہا تھا، اور وہ اس کو روک کر جب کر اپنی نماز پڑھتے جا رہے تھے، لیکن تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس کے دھکے میں ایک آدھ قدم ان کو آگے ہٹ جانا پڑتا تھا، ادھر ادھر ہو جانا پڑتا تھا، تو یہ اس کے دھکے میں تھوڑا سا آگے چلے جاتے تھے۔ دوسری رکعت میں پھر پوری کوشش کی، لیکن ذرا سا اس نے ایک اور سخت دھکا لگایا تو آخر وہ گھوڑا تھا، یہ انسان تھے، تو ایک قدم اور آگے نکل گئے۔
ایسے آگے بھی تھوڑا تھوڑا بڑھتے جا رہے تھے اور نماز بھی پوری کرتے جا رہے تھے. تو ایک خارجی نے، جو بدعقیدہ مسلمان جو بدعقیدہ ہو گئے، وہ خارجی تھے، ایک خارجی نے کہا کہ دیکھو ان کی نماز دیکھو، نماز ہے کہ کھیل ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے ان کی نماز دیکھو. تو ایسے مذاق اڑایا ان کا. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اس شخص کو جواب دیا اور کہا کہ سب باتیں میں سن رہا تھا نماز میں، تم کیا میرا مذاق اڑا رہے تھے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 جنگوں میں شریک رہا ہوں، ان کے ساتھ سفر کیا ہوں، ان کے ساتھ سفر حضر میں نمازیں پڑھا ہوں، ان کی صحبتوں میں رہا ہوں، ان کی زبان مبارک سے اللہ کا دین سیکھا ہوں، اور ان کی زندگی میں اللہ کے دین کو دیکھا ہوں، اور ان سہولتوں کو دیکھا ہوں جو سہولتیں وہ اپنے دین میں امت کو دیا کرتے تھے. میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ باتیں سیکھا ہوا نہ ہوتا تو میں بھی ایسی نماز نہ پڑھتا جس پر تم لوگ مذاق اڑا رہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ صحابہ کا سارا علم نبی کے ماحول میں نبی کو اور نبی کے مقربین کو دیکھ دیکھ کے حاصل ہوا تھا. کوئی صحابی اپنے عمل کی ثبوت میں یہ پیش کر رہے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عباس کی صحبت میں نہ رہا ہوتا، عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ اتنے برس نہ گزارا ہوتا، اور ان کو یہ کام کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی نہ کرتا، مگر انہوں نے ایسا ہی کیا ہے اس لیے میں بھی ایسا کرتا ہوں. یہ سارا علم ان کا یہی تھا سارا علم، اور اسی ذریعے سے تھا. تو آج ہم کہتے ہیں بعد میں ایک کتاب پڑھا دیں گے دین کی، ایمان کی. سب جب ذہن ہی نہیں بنا، ماحول ہی نہیں ملا، اور قلب اور ذہن پر نقشے سب بے دینی کی اور بے ایمانی کے بیٹھے، تو اس کو ایک کتاب رٹانے سے وہ کیسے ایمان والا بن جائے گا؟ اور وہ کیسے ایمان کی قدر و قیمت اور عظمت کو پہچان سکے گا؟ اس نے تو سارے ماحول میں پیسے کی قیمت جانا ہے، تنخواہوں کی اہمیت جانا ہے، ڈگریوں کی اہمیت جانا ہے، بزنس کی اہمیت جانا ہے، محنت مزدوری کر کے پیسہ کمانے کی اہمیت جانا ہے. فلاں کو دیکھو کیسا محتاج آدمی تھا، آج مکان بنا لیا. فلاں کو دیکھو سائیکل بھی نصیب نہیں تھی، اب گاڑیوں میں پھر رہا ہے. اور فلاں کو دیکھو جب پڑھا لکھا نہیں تھا تو اس کا باپ کتنا غریب تھا، اب یہ ماشاءاللہ اتنی بڑی جاب کر کے ماں باپ کو بھی مزے میں رکھا ہوا ہے، خود بھی خوش ہے. فلاں کو دیکھو یہ کر رہا ہے، فلاں کو. ارے بھائی، جن بچوں نے کبھی ان کو بھی دیکھا جو اللہ کے لیے جان مال کی قربانیاں دینے والے ہیں، ان کو بھی دیکھا جو نماز پڑھنے والے ہیں، ان کو بھی دیکھا جو روزے رکھنے والے ہیں، ان کو دیکھا جو ہر وقت یاد الہی میں مست و مگن رہنے والے ہیں، ان کو بھی دیکھا جن کی زندگیاں عشق نبوی کا ایک حسین مرقع بنی ہوئی ہیں، ان کو بھی دیکھا جہاں اٹھو تو سنت، بیٹھو تو سنت، چلو تو سنت، کھڑو تو سنت، بولو تو سنت، سنت سنت سنت، اور نبی کے عشق اور اس کی اتباع سنت کے چرچے ہیں. کبھی ان ہمارے معصوموں نے وہ ماحول بھی دیکھا؟ اگر وہ ماحول بھی دیکھے ہوتے تو ایمان بھی مضبوط ہوتا اور دنیا داری کا سلیقہ بھی آتا. لیکن ہم نے اس ماحول میں تو لگایا، اس ماحول سے ڈرایا بل. اور آج کل کا ایمان کا تو یہ حال ہے کہ ذرا بچے نے داڑھی رکھ لی، کرتا پہن جا رہے، طالبان سمجھیں گے، کیا بنیں گے، لوگ لے کے چلے جائیں گے، پولیس والے اٹھا لیں گے، کیا کر رہا تو یہ سب. یہ آج کا ایمان ہے، آج کا یہ ایمان ہے. اور کل کا یہ ایمان ہے کہ بچے راہ خدا میں جا رہے ہیں تو ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا یا تو تم اللہ کو پیارے ہو جانا، اور اگر تم واپس آئے تو میں دشمنوں کے تیروں کے نشان تمہارے پیٹھ پر نہ دیکھوں، تمہارے سینے پر دیکھوں. پیٹھ پر کوئی نشان نہیں دیکھوں گی. اگر تم نے میرا دودھ پیا ہے تو بیٹا مجھے ذلیل نہ کرنا قیامت کے. وہ ایمان دیکھو اور یہ ایمان دیکھو کیسا. وہ ایمان نبی نے بنایا تھا، وہ ایمان صحابہ کرام کی صحبتوں سے مسلمانوں کا بنا تھا. اور یہ آج ہمارا ایمان ہے جس ایمان میں ہم نبی کی ہر سنت کے بارے میں ڈرا رہے ہیں کہ بیٹے وہ سنت ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کرو گے تو دشمنان اسلام تم کو ٹارگٹ کریں گے اور تم نوٹڈ ہو جاؤ گے. اس واسطے مت کرو. کل وقت آئے گا کہ دشمنان اسلام کہیں گے ہمیں ایمان بھی قبول نہیں ہے، ہم کو کلمہ لا الہ الا اللہ بھی برداشت نہیں ہے. تو یہ ماں وہی سکھائے گی کہ بیٹا کبھی کلمہ نہ پڑھنا، بیٹا کبھی اشہد ان لا الہ الا اللہ نہ کہنا.
مسجدوں سے اذانیں بند کر دی جائیں گی، اگر یہی ہماری سطح گرنے کی رہے گی تو پھر اس کے بعد لوگ تو یورپ کے ہر مطالبے کو قبول کریں گے، ایمان کا سودا کریں گے دنیا میں جینے کے خاطر۔ اور نبی اور نبیوں والی زندگی اور قرآن کے تمام واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو مائے ایمان کے مقابلے میں زندگی کو کچھ نہیں سمجھتا، اور وہ ایمان کا تحفظ کرے گا، جان کی قیمت پر کرنا پڑے تو جان دے کر ایمان کی حفاظت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کافر نہ بن جانا، وَإِن قُتِّعْتُمْ أَوْ حُرِّقْتُمْ، چاہے تمہیں آگ میں ڈال کر زندہ جلا دیا جائے اور چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر کے پھینک دیے جائیں، میرے امتیوں میری محنت کو رائے گا نہ کرنا اور میری دن رات کی قربانیوں کو باقی رکھنا اور اس کا سودا کبھی نہ کرنا۔ حضور علیہ السلام امت کو وصیت کر کے گئے ہیں، لیکن آج ایک گوری چمڑی کے خاطر مندر میں جا کے نکاح کر رہا ہے مسلمان کا جوان۔ کیا بہادری ہے، کیا شجاعت ہے مسلمانوں کی، کہاں گئی مسلمانوں کی جرأتیں اور ہمتیں، اور کہاں گئی مسلمانوں کی بہادریاں، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ مسلمان لومڑیوں کی طرح دبکنے والے نہیں، وہ شیروں کی طرح گرجنے والی قوم ہے۔ یہ مسلمانوں کا آج یہ حال ہے۔ ایک عورت کام کرتے کرتے سامنے آئی اور پسند آ گئی، کرسچن ہے، ہندو ہے، کسی بھی مذہب کی ہے، اور آپ نے اس کے خاطر ایمان کا سودا کر دیا۔ ایک لڑکی عیسائیوں کے ساتھ نکاح کر گئی، چند برس پہلے کی بات ہے، اور وہاں بودھن کے قصبے میں ایک چرچ میں اس کا ولیمہ ہوا۔ اس ولیمے میں کتنے ہی مسلمانوں کو چرچ نے دعوت دی اور بہت سارے عیسائیوں کو دعوت دی، اور اس لڑکی کی اتنی ہمت افزائی اور اتنی ہمت افزائی کی گئی کہ آئی ہوئی بہت ساری مسلم لڑکیوں کو ایسے اقدام کی جرأت ہو جائے۔ دنیا کر رہی ہے، کرتی رہے گی، ہمیں ان سے شکوے کا کوئی حق نہیں، وہ ان کا دین ہے، ان کا مذہب ہے، ان کی فکریں ہیں، اور اپنے مذہب کی توسیع و اشاعت کے لیے ان کی جد و جہد ہے، انہیں بھی حق حاصل ہے، وہ اپنا جو چاہے کر لیں، ہم ان کی حق کو کیسے روک سکتے ہیں؟ لیکن ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ساری دنیا کے اقوام کی مدعو قوم ہم بنے ہوئے ہیں، جبکہ نبی نے ہم کو سارے عالم کے لیے داعی بنا کر بھیجا تھا، اور ہم ساری دنیا کی مدعو قوم ہیں۔ ہر ایک آ کے ہم پہ محنت کر رہا، ہر ایک آ کے ہماری بچی لے جا رہا، ہر ایک آ کے ہمارے بچے لے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ایمان والی محنت نہیں ہوئی، ایمان والی محنت نہیں ہوئی۔ اعمال تو ہم لوگوں میں پھر بھی کچھ ہیں، یا جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، کم سے کم جمعے کا اہتمام کرنے والے ہیں، اکثر 5 وقتہ نماز پڑھنے والے ہیں، بہت سوں کی چہروں پر مسنون داڑیاں ہیں، بہت سے لباس وضاقتہ کے اعتبار سے باحیا اور عفیف ہیں، یہ سب ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کتنے ہیں؟ آپ کتنے ہیں؟ اگرچہ کہ ہم میں بھی بہت کمزوریاں ہیں، پر پھر بھی یہ جو حالت ہے الحمدللہ، یہ کتنے لوگوں کی ہے؟ اور کتنے وہ ہیں جنہوں نے اب جمعہ بھی پڑھنا چھوڑ دیا ہے؟ کتنے وہ ہیں جن کو ذرا بھی دین سے مناسبت نہیں ہے؟ کتنے وہ ہیں جن کی زبانوں سے اٹھک بیٹھک میں کتنی مرتبہ ایسی باتیں زبان سے نکلتی ہیں جس سے ایمان باقی نہیں رہتا؟ کتنے وہ ہیں جن کے قلوب میں نبی کے بارے میں شک ہے؟ کتنے وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کے اندر قرآن کی صداقت پر اعتماد و ایمان نہیں ہے؟ کتنے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ معاف فرمائے اللہ کے وجود پر بھی یقین نہیں؟ اور مسلمان ہیں، عبداللہ ہیں، عبد الرحمن ہیں، محمد ہیں، احمد، محمود، اور بیٹیاں ہیں کتنی ساری، بڑے بڑے اچھے پیارے ناموں سے، لیکن ان کے اپنے قلوب میں کیا ہے، ان کے سینوں میں کیا ہے؟ اللہ اکبر میرے دوستو، وقت ہے ہم غفلت سے باہر آئیں، یہ چین سے بیٹھنے کا وقت نہیں۔ نبی نے فرمایا ایسا ہوگا، نام کا اسلام رہ جائے گا، رسم کی قرآن رہ جائے گی، اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی ختم، رسم کی قرآن بھی نہیں ہے۔ اب ایسے حالات ہیں۔ کچھ دن پہلے تک تو کچھ تو ماں باپ کے گھروں کے رسومات میں ایک رسم بسم اللہ خانی کی ہوتی تھی، کچھ تو کرتے تھے قرآن کے نام پہ خدا کے بندے،
بچوں کو بٹھا کر کسی مولوی صاحب کو بلا کر پڑھوا دیتے تھے اور اس کو اچھے کپڑے پہناتے تھے، اس کے سامنے قاعدہ رکھتے تھے، اس کو دعا دلواتے تھے، لڈو بناتے تھے۔ بچہ یہ سمجھتا تھا کہ آج میں کوئی بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہوں، آج مجھے کوئی بہت بڑی عزت مل رہی۔ کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ تمہارا بسم اللہ خوانی ہو رہی ہے، یعنی قرآن پڑھنا شروع کیا جا رہا ہے، قرآن پڑھنا شروع کیا جا رہا ہے۔ چلو وہ ضروری تو نہیں تھا، اسلام میں ایک ریت ایک رسم ہی کے طور پر چل رہا تھا، مگر بچے کو قرآن کا کچھ پتا تو چلتا تھا۔ آج تو وہ بھی گھروں میں رسومات نہیں کہ جس سے قرآن کا پتا چلے کہ قرآن بھی کوئی کتاب ہے جسے سیکھنا شروع کرنا چاہیے اور 4 سال کی عمر سے ہی شروع کر دینا چاہیے۔ اس کا بھی نہیں پتا بچوں کو۔ ہوم ورک کرانے کی اتنی فکر ہے، اسکول کے مطالبات پورے کرنے کی اتنی فکر ہے، روز ڈائری دیکھو آج کیا مطالبات ہیں، وہ پورے کرا کے بھیجاؤ بچے کو۔ لیکن تمہارا رب بھی کچھ مانگتا ہے تم سے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں، دیکھا جائے گا مرنے کے بعد کی بات۔ تمہارا نبی بھی تم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے تو کوئی اس کی اہمیت نہیں، دیکھیں گے بعد میں۔ ایسے لوگوں کے گھروں کے بچے اب مرتد ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ اسلام کیا چیز ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ نئے نئے عقیدے آ رہے ہیں، نئے نئے دین آ رہے ہیں اور بچے اس میں بہہ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ بھائی جن لوگوں کو یہ سودا پسند ہے ان سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ مسجد میں جو آج بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہوگا جس کے دل میں ایمان سے بڑی کوئی چیز ہو۔ آپ سب کے قلوب میں ایمان ہی سب سے بڑی چیز ہے، مگر جو رونا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے تحفظ کا سامان ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے تحفظ کا سامان کیجئے۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا نام تعلیم الاسلام ہے، اور یہ تعلیم الاسلام جو ہے اس کتاب کا میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ بہت معتبر ترین ہندوستان کے مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، اور اس لیے اس کتاب کا نام لے رہا ہوں کہ بآسانی ہر زبان میں مل جاتی ہے۔ اردو میں مل جاتی ہے، اب اردو تو گھروں سے رخصت ہو گئی تو ہندی میں ملتی ہے، انگریزی میں ملتی ہے، یہ کتاب مل جاتی ہے کسی بھی کتب خانے میں شہر۔ تعلیم الاسلام ایک جلد چھوٹی سی ہے اور اس چھوٹی سے میں 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ چند صفحات پر ہے، لیکن اس کے اندر بنیادی عقیدے جو ایک مومن کو پیدا ہو کر شعور آتے ہی جاننا چاہیے وہ اس کے اندر لکھے، اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ، بس اتنا ہے۔ تو نماز پڑھنے کا طریقہ، یہ ایمانیات سیکھ لیا، یہ نماز فوراً فرض ہو گئی، یہ فرض نماز کو سیکھ لیا، یہ پہلے حصے میں ہے۔ دوسرے، تیسرے اور چوتھے حصے میں 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ تعلیم الایمان کا ہے، ایمانیات سے متعلق بنیادی تعلیمات جن کا جاننا ایک مومن کے لیے ضروری، اس میں سے چھوٹے چھوٹے پہلے حصے میں بالکل عام باتیں لکھی، دوسرے میں ذرا اس سے اہم باتیں آئیں، پھر تیسرے حصے کا تعلیم الایمان پہلا حصہ، اس حصے کے اندر اس سے آگے کی ایمان کی باتیں آ گئیں۔ چوتھے حصے میں نہایت مضبوط و مستحکم ضروری باتیں ایمان کی آ گئیں، اور ان 4 حصوں کے مجموعے میں ایمان مفصل سے سب کچھ آ گیا اور اس کی تفصیلات بھی آ گئی۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کو ایک خاص طریقے سے ماننا پڑتا ہے، وہ اس میں آ گیا۔ نبی کو ماننا کافی نہیں، نبیوں کو اور ہمارے نبی کو کچھ تفصیلات کے ساتھ ماننا پڑتا ہے، وہ اس کے اندر آ گئی۔ فرشتوں کو ماننا کافی نہیں، فرشتوں کے بارے میں کچھ تفصیلات جاننا ضروری ہے، وہ اس کے اندر آ گئی۔ اسی طریقے سے تقدیر کو ماننا ضروری ہے، تقدیر اگر آپ تفصیل کے ساتھ نہ جانیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس کا حکم بھی ہمیں نہیں ہے، لیکن تقدیر کا مختصر تعارف اس کے اندر آ گیا ہے، اتنے تعارف ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ مرنے کے بعد اٹھائے جانا اور حساب، یہ 7 عقیدے ہیں، ان 7 عقیدوں کی تفصیل 4 حصوں میں تھوڑی تھوڑی کر کے بانٹ کر رفتہ رفتہ عمر، شعور اور علم کے بڑھنے کے حساب سے لکھ دیے گئے، اور باقی جو دوسرے حصے ہیں وہ تعلیم الارکان ہیں، اس میں نماز آ گئی، روزہ آ گیا، زکوٰۃ، حج، موٹے موٹے احکام اس کے اندر آ گئے، اتنے احکام کہ اتنے جان لینے سے آدمی خدا کی پکڑ سے بچ جاتا ہے، اتنے احکام اتنے اس کے اندر آ گئے۔ یہ کتاب چھوٹی سی ہے، مختصر ہے، سہولت یہ ہے کہ سوال جواب پر مشتمل ہے،
سوالات کو الگ کر دو تو عادی ہو جائے گی، لیکن سوال جواب پر مشتمل ہے۔ سوال جواب سے کسی بات کو سمجھنا کنٹینیو بولتے رہنے کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے، خصوصاً بچوں بچیوں کے واسطے اور ان پڑھ نہیں جاننے والی عورتوں کے واسطے۔ اس لیے گھر میں اس کی تعلیم شروع کیجیے، جو زبان آتی ہے گھر میں وہ زبان میں لے آئیے کتاب، اور اس کی تعلیم شروع کیجیے۔ یہ کتاب شروع ہوتی ہے، سب سے پہلا سوال اس کے اندر آتا ہے، تم کون ہو؟ یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ جواب مسلمان۔ یہ بیٹھاؤ دماغ کے اندر کہ سب سے پہلے ہر دماغ قبول کر لے کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم کو سمجھتے ہی ہیں مسلمان، اب اور کیا بولنے کی ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے، باقاعدہ تعلیم دو کہ ہم مسلمان، ہمارا مذہبی نام مسلمان، ہمارا خاندانی نام فلاں فلاں فلاں، لیکن ہمارا مذہبی نام مسلمان۔ یہ جب رٹائیں گے پڑھائیں گے تو دل میں بیٹھے گا۔ پھر تمہارے مذہب کا کیا نام ہے؟ تو اس کا جواب ہے اسلام۔ اب اس کے دماغ میں آیا کہ مجھے مسلمان کہتے ہیں اور میرا دین اسلام ہے، تو یہ اسلام کیا ہے؟ تو تیسرا سوال یہ ہے کہ اسلام کیا ہے؟ تو اسلام کا وہ چھوٹا سا تعارف جو چھوٹے سے چھوٹا دماغ اور ان پڑھ سے ان پڑھ ذہن قبول کر سکتا ہے، وہ اس کے اندر بتا دیا گیا ہے۔ یہ اس کو یاد کراؤ، پھر دوسرے دن سبق سنو، پچھلا یاد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، اور خود بھی یاد کریں ہم لوگ، ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے، اس عمر میں پہنچ کر بھی خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ میں اللہ کے نام پر بڑے درد مند دل سے اپیل کرتا ہوں، بڑی بڑی کتابیں پڑھنا اب چھوڑو، پہلے اس کتاب کو اپنے گھر میں لاؤ، اور اس کتاب سے لوگوں کو اپنے بچوں کے ایمان و یقین بناؤ، اپنے بچوں کے ایمان و یقین درست کرو۔ اور یہ بیوی اس کے باپ نے پڑھایا نہیں پڑھایا خدا معلوم، ہم اس کو پھر سے پڑھائیں اور پھر سے پڑھا کر اس کے ایمان و یقین کو درست کریں، اور یہ بچوں کے ایمان و یقین کو درست کریں، اپنا ایمان و یقین درست کریں۔ اس میں سے کوئی بات سمجھ میں نہ آوے تو ٹک لگا لیں اور مسجد میں جا کر عالم سے سمجھ لیں، پھر جا کے گھروں میں بھی سمجھا دیں۔ یہی ایک طریقہ، اس سے بڑا کیا، اس سے آسان اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس طریقے سے آپ اپنے گھر میں ایمان والا ماحول بنائیے۔ اجلس یا عوامر ساعتن فلنؤمن ساعتن، صحابی سے کہہ رہا ہے تھوڑی دیر بیٹھو ایمان کی باتیں کریں گے، تھوڑی دیر بیٹھو ایمان و یقین کا ذکر کریں گے۔ صحابی سے کہہ رہا ہے جس کا ایمان نبی نے بنایا ہے، اس کو بھی اپنے ایمان کے ماحول کی فکر ہے، اور ہم لوگوں کو ایمان کے ماحول کی کوئی فکر نہیں، ایمان کے ماحول کی اور ایمان کی باتوں کو علم میں لانے کی بھی فکر نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، میں ان دنوں بھی آپ لوگوں کو بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں، اور تھوڑا ایکسٹرا ٹائم لے کے بھی بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس کی قدر کر لو۔ 10-5 منٹ ادھر ادھر ہو جائیں کوئی بات نہیں، اب ایمان و یقین کے تذکرے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے اس کی قدر کرو۔ مجھے کوئی مجمع ملنے والا نہیں ہے، گھر گھر جا کے خوشامد کرنے پر بھی نہیں ملنے والا ہے، وہ جمعے کی مجبوری سے یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اب اگر اس مجبوری کا بھی فائدہ اٹھا کر نبی کا پیغام نہ پہنچایا جائے تو کیسے پہنچایا؟ اس لیے تھوڑی دیر سویر ہو کر تکلیف ہو تو اسے معاف کرو، مگر ایمان کی ان باتوں کو غور کے کانوں سے سنو، توجہ دو، دھیان دو، اور اپنے گھروں میں ایمان والا ماحول زندہ کرو، ورنہ ہمارے گھر سے بھی خبر آ جائے گی کہ ہمارا بھی فلاں خدا نہ کرے وہ دین میں چلا گیا ہے، یہ دین میں چلا گیا ہے۔ اللہ بچائے، اس دن کو آنے مت دو، اس دن کے امکانات کو اپنے گھروں سے دور کرو، اور یہ بہت بڑے بڑے قابل بننے سے نہیں دور ہوگا، اور یہ بڑی بڑی ڈگریوں سے نہیں دور ہوگا، اور یہ زمین آسمان کی تقریریں کرنے سے نہیں دور ہوگا۔ یہ جب تک ایمان کی بنیادی باتیں کہیں سنی نہیں جائیں گی، اور جب تک ایمان اور ایمانیات کے مذاکرے نہیں ہوں گے، تب تک بننے والا نہیں ہے یقین۔ اور یقین کے بعد عبادت کا فائدہ ہے، اور ایمان و یقین سے پہلے عبادت کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے اس کی طرف توجہ دیجیے۔ اللہ ان سچی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بڑی بڑی لمبی بحثیں چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو بچانے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔